अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक अप विद साइमा। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से खस्ता किस्म के समोसे। आज हम जो समोसे बनाएंगे बिल्कुल ही बाज़ार के स्टाइल के बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार और खस्ता किस्म के होंगे और बहुत ही कम बजट में हमारे ढेर सारे छोटे समोसे बन के रेडी हो जाएंगे। ये समोसे बच्चे बड़े दोनों को बहुत पसंद आएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को। यहाँ मैंने लिया है बाउल में 2 कप मैदा। ये एग्जैक्ट 2 कप मैदा ले रही हूँ, मैं आपके सामने ले रही हूँ। ये देखें, इतने मैदे से हमारे काफ़ी सारे समोसे बनकर रेडी हो जाएंगे। इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाला, हाफ़ टी स्पून वाइट ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, और इसके अलावा बिल्कुल थोड़ी सी हमने ली है अजवाइन। इसको हाथों से मसल के हम शामिल कर देंगे, इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमने इसमें एक चीज़ और शामिल करनी है, वो है घी। ठीक है, यहाँ मैं 4 टेबल स्पून के करीब मेल्ट किया हुआ घी यूज़ कर रही हूँ। तो घी को हमने डाल के अच्छे से मैदे में मिक्स करना है और बिल्कुल हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना। अभी हमने पानी इस्तेमाल नहीं करना। जैसे आप 2 हाथों की मदद से मल मल के मिक्स कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको फ़ील का हो कि घी कम है तो आप मज़ीद घी ऐड कर सकते हैं। हमने इस तरह, हमारा मैदा इस तरह का होना चाहिए कि हम आप उसको मुट्ठी में दबाएं तो ये मुट्ठियाँ बनना शुरू हो जाए। ठीक है, जब इस तरह का हमारा मैदा रेडी हो जाएगा तो हमारे बहुत ही खस्ता किस्म के समोसे तैयार होंगे। ठीक है, इसको अब हमने पानी से गूंद लेना है और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने बहुत कम पानी इस्तेमाल करना और इसको बस हमने सख्त सी और रफ़ सी डो इसकी तैयार कर लेनी है। ठीक है, अगर हम पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे और बहुत नरम सी डो तैयार करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो समोसों में खस्तापन है वो नहीं आएगा और ये जिसको कहा जा सकता है ना कि क्रिस्पी हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, वो चीज़ हो जाएगी। तो हमने तो बस खस्ता से समोसे बनाने हैं जो बाज़ार से मिलते हैं, जो मुंह में रखते ही घुल जाते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने सख्त सी डो तैयार करनी है, बहुत कम पानी इस्तेमाल करके। ये देखें इस तरह से, ये देखें बिल्कुल रफ़ सी डो है और ये देखें मैंने पानी कितना इस्तेमाल किया है। ठीक है, 3/4 कप पानी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कप। तो ये हमारा मैदा रेडी है। तो इसको हमने ऐसे थोड़ा सा जो है ना 3 से 4 मिनट के लिए गूंद लेना है। तो ये बहुत स्मूथ नहीं होगी डो हमारी, ये रफ़ सी डो तैयार होगी क्योंकि हमने इसको बहुत हार्ड रखा है। तो बस ये थोड़ा सा ज़ोर लगाएं और इस तरह से इसको हम डो को गूंद लेंगे। ठीक है, ये डो हमारी रेडी है। इसको हमने रेस्ट दे देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। बस ये इसी तरह की डो हमारी तैयार होगी, बहुत स्मूथ सी नहीं होगी। देखिए इस पर क्रैक्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे आपको। ये बस इसी तरह की हमने डो रेडी करनी है। ठीक है, इसको हमने 10 से 15 मिनट का रेस्ट दे देंगे। आप इसको ढक के रखें, चाहे तो गीले कपड़े से इसको कवर कर दें। ठीक है, ताकि ऊपर पापड़ी ना बने, क्योंकि इसमें पानी बहुत कम इस्तेमाल हुआ है तो जल्दी ये खुश्क हो जाएगी। यहाँ मैंने लिए हैं आलू, तो मैं इनको रफली चॉप कर रही हूँ। मैं आपके सामने इस तरह से, ये देखें बिल्कुल हमने मैश करना नहीं है इनको, ये बस इसको हमने इस तरह से रफली सा चॉप कर लेना है। ये बॉईल किए हुए आलू हैं, आप चाहें तो काट के भी बॉईल कर सकते हैं। तो मैंने इनको पूरा पूरा बॉईल किया और ये देखें इस तरह से चॉप कर लिए हैं। इनको एक बाउल में डालेंगे। इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे प्याज। ठीक है, इसको बारीक चॉप कर लिए, छोटे साइज़ का प्याज है, यूँ बारीक सा चॉप करके हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च। उसके बाद हरा धनिया, हरे धनिया से बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा और कलर भी बड़ा खूबसूरत सा आएगा इसके, जो हम फिलिंग तैयार करेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ डाल रही हूँ लाल मिर्च। ठीक है, 1 टीस्पून के करीब। ये नमक, ये हाफ़ टी स्पून के करीब। और ये सूखा धनिया, इसको हाथों से ऐसे मसल लेंगे और इसको हम शामिल कर देंगे इसमें। ये बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है और ये खाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो इसके अलावा ये है सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा ये हमने हाफ़ टी स्पून ही थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है इसमें। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे तो हमारी फिलिंग रेडी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको आलू का कोई टुकड़ा बड़ा लगे तो आप उसको हाथों से तोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल हमने इसको दबा दबा के नहीं बनाना, बस इस तरह से हमारी फिलिंग रेडी हो जाएगी। यहाँ देखें हमारी डो भी सेट हो चुकी है। ये देखें अभी भी हार्ड है अच्छी खासी। तो बस अभी हम इसको निकाल लेंगे।
اور اس کو میں 2 ایکول پیسز میں کاٹ لوں گی، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ اور یہ جو ایک حصہ ہے اس کو ہم ڈھک کے رکھ دیں گے تاکہ اس پہ پاپڑی نہ بنے، اور ایک حصے کا اس طرح سے پیڑا بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو ابھی ہم بیل لیں گے، یہ خشک میدہ ڈسٹ کریں گے، اور اس کی ہم نے پتلی سی لیئر بیل لینی ہے۔ آپ اس کو بالکل گول بیلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو کسی بھی طرح سے بیل سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ باریک سی ہم نے اس کی لیئر تیار کر لی ہے، یہ دیکھیں سیم اس طریقے سے۔ اور اس کی میں کٹنگ کروں گی۔ یہاں میں نے لیا ہے ایک اسٹیل کا گلاس، دیکھیں اس سے میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں۔ آپ چاہیں تو آپ کے پاس کٹر ہے، کٹر استعمال کریں۔ اگر آپ نے اس سے تھوڑے بڑے سائز کے سموسے بنانے ہیں تو آپ تھوڑی بڑی چیز سے بھی کاٹ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایک کر کے ہم نے نہیں بیلا، ہم نے اکٹھے بیل کے یہ ہم نے کٹنگ کر لیا۔ اور یہ جو باقی ہمارا بیٹر ہے اس کو ہم شامل کر دیں گے واپس میدے میں، اور اس کو دوبارہ بیلیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح سے بیلنے کے بعد ہم ایک کو مزید بیل کے اس طرح سے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے۔ بس اس کو ہم نے بیل کے تھوڑا سا پتلا کیا ہے اور اس کی بالکل مڈ سے ہم نے کٹنگ کر لی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے اس سے 2 سموسے ریڈی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں سب کو بیل کے ان کی کٹنگ کر لوں گی، اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم اس کے سے سموسے کیسے ریڈی کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ بھی میں نے کاٹ لیا ہے۔ یہ ہماری اب ساری کٹنگ ہو گئی۔ تو اس کے بعد میں نے ہاتھوں پہ ہلکا سا آئل لگایا ہے، تو یہ تھوڑا تھوڑا بیٹر لے کے اس کے ہم نے پیڑے بنا لینے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب ہم سموسے بنائیں گے تو اس میں فلنگ کرتے ہوئے ہمیں آسانی ہوگی، بار بار ہمارے ہاتھ گندے نہیں ہوں گے، اور آسانی سے ہم اس کو فلنگ کو سموسوں میں رکھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہم نے چھوٹے چھوٹے بالز تیار کر لینے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس طرح سے فاصلے فاصلے پہ رکھتے جائیں گے، اور یہاں اب ہم تیار کرتے ہیں اپنا چھوٹو سموسا۔ تو یہ میں آپ کو ٹرک بتاتی ہوں، ایسے آپ نے فنگر درمیان میں رکھنی ہے، اور یہ دوسری سائڈ سے بند کریں گے تو یہ کون شیپ میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہم نے اس طرف تھوڑا سا پانی لگا لینا ہے تاکہ یہ ہماری جو پٹی ہے یہ اچھے سے چپک جائے، اور یہ اس کو کون کی شکل دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے ہم نے نوک بھی بند کر لینی ہے، اور یہ ہماری کون بن گئی۔ اب ہم نے جو بال تیار کیے تھے اپنے بیٹر کے، وہ ہم اس میں ڈال دیں گے۔ یہ دیکھیں کتنی آسان سا طریقہ ہے، اور اس سے ہمارے بار بار ہاتھ گندے نہیں ہوں گے۔ ایک ہی سائز کا جو ہے فلنگ وہ سب میں جائے گی، اور یہاں ہلکا سا ہم نے پانی لگانا ہے، اور اس کو ہم نے ایسے پریس کر کے ایسے سے بند کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم پانی لگا کے بند کریں گے تو فرائی کرتے ہوئے ہمارے یہ سموسے کھلیں گے نہیں۔ اسی طرح سے ہم اپنے سارے سموسے ریڈی کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ دیکھیں اس طرح سے ہلکا سا پانی لگائیں گے، فنگر بالکل مڈ میں رکھیں گے، اور اس کی کون ریڈی ہو جائے گی اس طرح سے۔ بس یہ کونے کو ہلکا سا پریس کریں گے، اور یہ ہماری سموسے کی کون ریڈی ہو گئی ہے۔ اسی میں اب ہم فلنگ ڈالیں گے، اور پھر دوبارہ سے ہلکا سا پانی لگا کے ہم اس کو پریس کریں گے تو ہمارا چھوٹو سموسا ریڈی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہم نے اپنے تمام سموسے ریڈی کر لینے ہیں۔ یہ دیکھیں، بس پانی لگائیں گے اور یہ اچھے سے ہمارا بند ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے ہم نے سارے اپنے سموسے ریڈی کر لینے ہیں، اور ان کو ہم نے ٹرے میں رکھتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ان کو دھیان رکھیں گے کہ بالکل ایک دوسرے کے اوپر نہیں رکھنا، ہم نے اس طرح سے جو ہے ان کو الگ الگ رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ چاہیں تو ٹرے پہ ہلکا سا آئل گریس کر لیں۔ تو یہ ہمارے سموسے ریڈی ہیں۔ اب ہم ان کو اسی طرح سے فریز کر سکتے ہیں۔ آپ ان کو اسی طرح ٹرے میں فریزر میں رکھ دیں، جب یہ 8 سے 10 گھنٹوں میں فریز ہو جائیں اس کے بعد آپ ان کو ٹرے سے نکال کے آپ ایئر ٹائٹ باکس میں رکھ سکتے ہیں، کسی شاپر میں رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان کو پورے ماہ اپنے رمضان شریف کے لیے ان کو فریز کر سکتے ہیں۔ چلے میں آپ کو کچھ فرائی کر کے دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں، ہم نے آئل کو بہت زیادہ گرم نہیں کیا، اس کے ببل سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہم نے ان کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا آئل کو۔ اس سے کیا ہوگا کہ اوپر سے ہمارے سموسوں کا کلر ڈارک ہو جائے گا اور یہ اندر سے کچے رہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ خستہ پن نہیں آئے گا اور اچھا سا کلر بھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہم انہیں پکائیں گے، ٹھیک ہے، جب تک کہ ہمارا ریکوائرڈ کردہ کلر نہیں آ جاتا، گولڈن کلر نہیں آ جائے گا، تب تک ہم ان کو پکا لیں گے۔
یہ دیکھیں کتنا زبردست سا خوبصورت سا کلر آ گیا ہے، ہمیں اسی طرح کا کلر چاہیے۔ اور یہ ہمارے خستہ سے چھوٹو سموسے بالکل ریڈی ہو چکے ہیں، ان کو ہم نکال لیں گے۔ یہ سموسے ہم رمضان شریف میں بنائیں گے تو یقین مانیں بچے بڑے سب شوق سے کھائیں گے، اسپیشلی بچے۔ یہ دیکھیں بہت ہی زبردست یہ ہماری ریسیپی بالکل ریڈی ہو چکی ہے، بہت ہی خستہ ہے، بالکل بازار سے ملنے والے سموسوں کی طرح۔ اور چونکہ رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان شریف میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے سموسے نہیں کھا سکتے، بچے کیا بڑے بھی پورا سموسہ نہیں کھا سکتے، چونکہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، باقی چیزیں بھی کھانی ہوتی ہیں۔ تو یہ چھوٹو سموسہ ہے، بچوں بڑوں دونوں کو بہت پسند آئے گا۔ چلیں میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ ساتھ ہی آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ چلیں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔